مضمون میں نے شروع کیا تھا کہ دین کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے، اسی پر مسلمان کی نجات ہے، اسی پر مسلمان کا عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قربانی قبول ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے تو وہ سب ٹھیک ہیں، یہ خراب ہے تو سب خراب ہیں۔ اب آئیے دوسری بات طرف۔ میں نے 4 باتیں کی تھیں، توحید یعنی ایک ماننا، ایک جاننا۔ کس کو؟ کس چیز میں؟ اب یہ بات، اللہ کی ذات میں اس کو ایک ماننا، اچھی طرح دل میں بٹھا لیجئے۔ اس کی صفات میں اس کو ایک ماننا، ایک یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے حقوق میں اس کو ایک ماننا، جو اس کا حق ہے وہ صرف اسی کا حق ہے، اس کو کسی دوسرے کے لیے تجویز نہیں کیا جا سکتا، دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور چوتھی چیز ہی اس کو اختیارات میں بھی واحد لا شریک ماننا، ذات میں بھی واحد لا شریک ماننا۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی حصہ دار۔ کیا مطلب؟ اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ شیخ سعدی کے الفاظ میں اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم وز ہرچ گفت اند شنیدیم خواندائم، اے اللہ جو تو بلند و بالا ہے، ہمارے خیالات کی پرواز بھی نہیں ہو سکتی، قیاس بھی نہیں جا سکتا، گمان اور اوہام بھی نہیں جا سکتے، اتنا بلند و بالا ہے، ہماری سوچ کی پرواز بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ وز ہرچ گفت اند شنیدیم خواندائم، تیرے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے بس ہم نے سن لیا اور پڑھ لیا۔ دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر، تیری عظمتیں، تیری بڑائیاں، صفات لکھ لکھ کر لکھنے والوں کی عمریں ختم ہو گئی، دفتر مکمل ہو گئے، دنیا کے کاغذ ختم ہو گئے، قلمیں ٹوٹ گئیں، گھس گئیں۔ ماں ہم چنا در اول وصف تو ماندائم، ہم تو تیری اوصاف کا دیباچہ بھی نہیں لکھ پائے۔ تو کتنا بڑا ہے۔ اب نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جھکتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ مؤذن اذان پڑھتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ یہ کیا ہے؟ اعلان کر رہا ہے سب سے بڑا اللہ ہی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کبیر نہیں اکبر ہے۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، اللہ کبیر نہیں، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، اکبر بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کی ایک آیت ساتھ ملا دیتا ہوں، جو کچھ میں نے کہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ اقلام، زمین کے دامن میں اگنے والے جتنے درخت ہیں سب کی قلمیں بنا لی جائیں۔ یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سارے سمندروں کی سیائیاں بنا لی جائیں۔ من بعدہ سبعۃ ابحر، ایک سمندر کے بعد 7 اور بھی سمندر کہیں سے لائے جائیں، ان کی سیاہیاں بنائی جائیں، پھر لکھنے والے ان قلموں کے ان سیاہیوں سے اللہ کی صفات، عظمتیں، کبریائیاں لکھنا شروع کر دیں۔ اللہ خود اعلان فرماتے ہیں ما نفدت کلمات اللہ، لکھنے والوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، کلمیں گھس جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، اللہ کے کلمے اور اللہ کے صفات مکمل نہیں ہوگی۔
اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔